اسلام نے تو فرمایا کہ پڑوسی کی بھی مختلف قسمیں، الجار ذی القربى والجار الجنوبی والصاحب بالجنب۔ ایک پڑوسی وہ ہے کہ جو پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے۔ ایک پڑوسی وہ ہے کہ جو صرف پڑوسی اور اجنبی ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو مستقل پڑوسی نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پہلو کا ساتھی بن گیا ہے۔ ایک ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کی سیٹ پر آپ کے بغل میں جو شخص بیٹھا ہوا ہے، فلائٹ میں آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کے بازو میں جو آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہو گیا۔ اسلام کے علاوہ کسی نے یہ حق چند منٹ کے پہلو میں بیٹھنے والے کو نہیں دیا ہے۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ آپ یہ محسوس کریں کہ ہمارا مذہب ان کو یہ سکھلاتا ہے۔ اس کو یہ بات محسوس ہونی چاہیے کہ ایک اجنبی شخص کے مقابلے میں، ایک دوسرے کے مقابلے میں مسلمان کے بغل میں بیٹھنے میں مجھ کو عافیت ملے گی، راحت ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حق بیان فرمایا ہے، قرآن نے اس کا حق بیان فرمایا ہے۔ ہمارے بغل میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، حکم یہ ہے کہ بازو کو نرم رکھو۔ آپ کے بغل میں جو نمازی کھڑا ہوا ہے تو اتنے ٹائٹ مت رہو کہ اس کو تکلیف ہو، خود دب جاؤ۔ سجدے میں جاؤ تو تھوڑا سمٹ جاؤ۔ مجلس کے اندر بیٹھو، اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا۔ آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے، کچھ لوگ آ گئے، تھوڑا سمٹ کر ان کو جگہ دے دیجیے۔ چند منٹ کے لیے ایک آدمی آیا ہے، ہر چیز کے اندر اپنے آپ کے اپنے مقابلے میں دوسرے کو ترجیح دی جائے۔ واقعات تاریخ کے اندر بھرے پڑے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کا ایک غیر مسلم پڑوسی تھا، یہودی، جو شراب پیتا تھا، اور رات کو جب شراب میں دھت ہو کر گھر میں آتا تو وہ شعر پڑھا کرتا تھا، اذاعونی وای فتن اذاعوا لیوم کریہۃ وسداد صغری۔ لوگوں نے مجھے کھو دیا، مجھے ضائع کر دیا، اور کیسے جوان کو ضائع کر دیا جو جنگ کے دن اور سرحدوں کی حفاظت کے موقع پر کام آ سکتا تھا۔ ایک ترنگ کے اندر پڑتا تھا، ایک مرتبہ گرفتار ہو گیا، پولیس اس کو پکڑ کے لے گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خبر لگی، پڑوسی تھا، یہودی تھا، شرابی تھا، بہت نیک آدمی نہیں تھا لیکن پڑوسی تھا۔ امام صاحب تشریف لے گئے، اس کا جرمانہ ادا کیا اور اسے رہا کرا کے لے آئے اور فرمایا ما اذعناکا، تو کہتا تھا کہ لوگوں نے ہمیں ضائع کر دیا، ہم نے تمہیں ضائع نہیں کیا، دیکھو تم کو ہم چھڑا کر لے آئے۔ غالباً وہی پڑوسی یا کوئی دوسرا پڑوسی، اس نے اپنا مکان بیچنے کا ارادہ کیا اور اعلان کیا کہ میرے مکان کی قیمت 20,000 درہم ہے۔ لوگوں نے کہا تمہارے مکان کی قیمت 10,000 سے زیادہ نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مکان کی قیمت 10,000 اور ابو حنیفہ کے پڑوس کی قیمت 10,000۔ یہ مکان ابو حنیفہ کے پڑوس میں ہے، میں اس کو بیچ کر جاؤں گا تو مکان بھی چھوٹے گا، پڑوس بھی چھوٹے گا، اور جو آ کر اس مکان میں رہے گا اس کو مکان بھی ملے گا، ابو حنیفہ کا پڑوس بھی ملے گا۔ لہذا جتنی قیمت مکان کی رکھ رہا ہے اتنی قیمت رکھ رہا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ہونے کی۔ امام صاحب کو خبر لگی تو بلایا اس کو، پورے مکان کی قیمت اس کو دے دی اور کہا مکان بھی تمہارا، پیسہ بھی تمہارا۔ جس نے اپنے پڑوسی کی اتنی قدر کی ہے، معلوم نہیں اس کے جانے کے بعد کون دوسرا پڑوسی آ جائے میرا، اس لیے اس پڑوسی کی قدر کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، لین دین میں، تجارت کے اندر ہمارا معاملہ دوسروں کے ساتھ ایسا ہو کہ وہ نمونہ بن جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام آیا۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا راستے ہی میں شیخ ابو زہرہ مصری کی کتاب کا ترجمہ جو انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حیات کے اوپر لکھا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک عورت ایک کپڑے کا تھان لے کر آئی اور امام صاحب کے ہاتھ بیچنا چاہا، یہ کپڑے کے تاجر تھے۔ اس نے کہا اس کے 100 درہم دے دیجئے۔ فرمایا اس سے زیادہ قیمت کا ہے۔
اس نے کہا 200 دے دیجئے. فرمایا اس سے زیادہ قیمت کا ہے. اس نے کہا 300 دے دیجئے. اس نے کہا مجھ سے مذاق کرتے ہیں. فرمایا اچھا کسی اور آدمی کو بلا لو وہ اس کی قیمت لگا دے. ایک شخص کو بلایا گیا, اس سے پوچھا گیا اس کی قیمت کتنی ہے؟ اس نے بتلایا 500 درہم. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 500 درہم دے کر اس تھان کو خرید لیا. گھٹانے کے لیے نہیں, بڑھانے کے لیے, قیمت زیادہ دینے کے لیے دوسرے شخص کو بلایا جا رہا ہے تاکہ وہ قیمت زیادہ بتا کر اس کو بیچنے والے کا نفع اور اس کو راحت پہنچائے. اسی طرح دیانتداری کے سلسلے میں امام صاحب کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک تھان میں تھوڑا سا عیب تھا. انہوں نے اپنے کارندے کو ہدایت دی کہ اگر کوئی خریدار آئے تو اس کو پہلے عیب دکھلا دیا جائے, اور اگر وہ خریدنے پر تیار ہو تو جتنی قیمت پر خریدے اتنی قیمت پر اس کے ہاتھ فروخت کر دیا جائے. اتفاق کی بات, کوئی گاہک آیا اور کارندے نے عیب دکھلائے بغیر اس تھان کو فروخت کر دیا. امام صاحب تشریف لائے, پوچھا وہ تھان کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ تو بک گیا. تم نے خریدار کو عیب دکھلایا تھا؟ کہا نہیں. وہ خریدار کون تھا؟ کہ میں پہچانتا نہیں. امام صاحب نے اس دن کی پوری بکری جتنی قیمت آئی تھی سب اٹھا کے صدقہ کر دیا. اس کے اندر غلط قسم کا پیسہ تھوڑا سا شامل ہو گیا.